سیارے ہیں، کہاں اللہ پاک نے جو ہے وہ مخلوقات کو بسایا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ دنیا کے اندر جو ہے، جتنی سیارے ہیں، جتنے کہکشائیں ہیں، زمین و آسمان ہیں، یہ علوم، فنون، سرمایہ، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، سارا کچھ اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ آپ خود سوچیں، جس رب کے دربار میں، جس رب کی بارگاہ میں تھوڑے کا پیمانہ اتنا بڑا ہے، وہاں زیادہ کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت نے وہ شان عطا کی کہ جو نبیوں پر اعتراض آتے، نبی خود جواب دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی پر اعتراض آئے تو خالق کائنات آپ کی شانوں کے ساتھ آپ کی عظمتیں بھی بیان کر رہا ہے اور آپ کے دشمن کو جواب بھی دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے دیگر انبیاء کا ذکر بھی پڑھا ہوگا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت نوح سے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت ابراہیم سے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت داؤد کو اللہ نے پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت زکریا کو اللہ نے پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو اللہ نے پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفی۔ قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا، نبیوں کو پکارا جا رہا ہے یا آدم، یا نوح، نام لے لے کر، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ لیکن جب آمینہ کے لال، ہمارے لجپال، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو اب انداز بدلنے لگا ہے پکارنے کا۔ پہلے پکارا تو نام لے لے کر، اب پکارا تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، اور نبیوں کو نام لے لے کر پکارا۔ ہمارے نبی کو القابات اور اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اور کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، ان میں سے وہ کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے کسی کو سب سے درجوں بلندی عطا فرما دی۔ یہ سب درجوں جس کو بلندی عطا کی ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام یہ وہ واحد شخصیت ہے جن کے اعضاء کو رب نے قرآن میں بیان کیا، ان کے چہرے کو رب نے قرآن میں بیان کیا، ان کی زلفوں کو رب نے قرآن میں بیان کیا، ان کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں کیا، ان کے دل کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی زبان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ پھر حضور کی شان یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں اب غور کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کی قسمیں رب نے یاد فرمائیں اور رسول پاک کے زمانے کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ ایک تو اللہ نے قسمیں یاد کی یہ عظمت رسول کے لیے، پھر حضور کی نسبت کے ساتھ والعصر، پیارے تمہارے زمانے کی قسم، فرمایا ووالد، پیارے تمہارے والد کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، پیارے تمہاری خاک گزر کی قسم، فرمایا
والضحا تمہارے چہرے کی قسم، واللیل تمہاری زلفوں کی قسم، اور فرمایا لعمرک پیارے تمہاری جان کی قسم۔ بلکہ جب رب نے اپنی قسم یاد فرمائی اس میں کیا ذکر فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک پیارے تمہارے رب کی قسم، فلا وربک تمہارے رب کی قسم۔ تو اللہ پاک نے جب اپنی قسم کا ذکر کیا اس میں نسبت اپنے پیارے نبی کی طرف کر کے فرمایا کہ پیارے حبیب مجھے تمہارے رب کی قسم ہے۔ تمہارا اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، لیکن رب کائنات نے وہاں قسم کے ساتھ اپنے محبوب کی طرف نسبت کر کے اپنی محبت کا اظہار فرما دیا۔ تو یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کے اللہ پاک نے اوصاف و کمالات کو قرآن میں بیان کیا۔ پھر آپ نے قرآن پاک میں یہ بھی پڑھا ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کریم ہم نے آپ کو علوم عطا کیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضرت آدم کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ناموں کا علم عطا کیا، اور محبوب کو اللہ نے سارے علوم عطا فرما دیے۔ علوم کا اللہ نے فرمایا کَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت صالح کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر اور حسن کا معجزہ عطا کیا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو آنکھیں دینے کا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی نبی کو 3 معجزے دیے، کسی نبی کو 4 معجزے دیے، لیکن جب باری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تب 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینہ۔ فرمایا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے، اور نبی نشانیاں لے کر آئے، یا ان کو آنے کے بعد نشانیاں دی گئی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تمہارے رب کی طرف سے یہ برہان آئے ہیں، یہ روشن دلیل بن کر آئے ہیں، اور نبی معجزے لے کر آئے۔ ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا، کسر معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لب معجزہ، لعاب معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ، کان معجزہ، بازو معجزہ، ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، قدم معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ۔ ہے کوئی روئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ ہے کوئی ایسا کسی کا لعاب کہ کسی دکھتی آنکھ پہ لگے تو شفا ہو جائے، کسی نکلی آنکھ پہ لگے تو شفا ہو جائے؟ ہمارے نبی وہ ہیں جن کا لعاب دہن حضرت علی شیر خدا کی دکھتی آنکھوں پہ خیبر کے روز لگا، پوری زندگی حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے دوبارہ آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ ہے کسی کا ایسا لعاب دہن؟ حضرت رفاعہ بن رافع، ان کی آنکھ میں بدر کے روز آنکھ پھوٹ گئی تھی، تیر لگا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، نہ صرف آنکھ شفا یاب کر دی بلکہ آنکھ کی خوبصورتی کو بڑھا دیا۔ رسول پاک نے حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لعاب دہن لگا کے آنکھ کو جوڑ دیا۔ اپنے ایک صحابی بدر کے میدان میں جن کا بازو کٹ گیا تھا، لعاب دہن لگا کے کٹے بازو کو جوڑ دیا۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلا دیا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا۔ Why we have to follow Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم? Why we have to love him? اللہ پاک نے ہمیں وہ نبی عطا کیے جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو کسی دکھتی آنکھ پر لعاب دہن لگائیں تو شفا دے دے، نکلی آنکھ پر لعاب دہن لگائیں تو شفا دے دے۔ حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے نور عطا کر دیا۔ حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ملا کے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے کھانا برکت والا بنا دیا۔ کٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دیا۔ حضرت محمد بن حاتم کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیا۔ کسی کی دکھتی آنکھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیا۔ اب جس نبی کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی؟ ہمارے کچھ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال کہیں نہ کہیں سے انجیکٹ کیا جا رہا ہے یا کہیں ڈسکس ہو رہا ہے۔ مجھے فرسٹ ٹائم جرمنی میں کسی لڑکے نے یہ بات کی تھی،
پاکستان میں ایک دو جگہ اس طرح کی ڈسکشن میں نے سنی، یہ کہیں یہ ڈسکشن شاید ہو رہی ہے یا کوئی انجیکٹ کیا جا رہا ہے، why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا نوجوان کہہ رہا ہے let me decide what I have to do, where I have to go. میں خود فیصلہ کروں گا میں نے کہاں جانا ہے. مجھے قرآن کا پابند نہ کرو، مجھے شریعت کا پابند نہ کرو، میں خود فیصلہ کروں گا. میں خود ریسرچ کر کے مذہب دین کے بارے میں کہ کس مذہب میں میں نے جانا ہے، کس دین کو میں نے اختیار کرنا ہے. یاد رکھیں جس رب نے کائنات بنائی اس رب نے دنیا میں رہنے کے اصول بھی بنائے ہیں. ایک موٹر وے پہ ہم آ رہے تھے تو آج موٹر وے پر ون وے ٹریفک نہیں چلا سکتے آپ، موٹر وے کی ایس او پی بنے ہوئے ہیں. ایئرپورٹ پہ میں جاؤں کہوں کہ میرا ملک ہے میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کروں گا، کوئی ایس او پی ایئرپورٹ کے فالو نہیں کروں گا. تو میں کہوں گا میں جہاز میں چڑھ کے جاؤں گا کسی جگہ، میرا ملک ہے، میرے پاس ٹکٹ ہے، پاسپورٹ ہے، مجھے سول ایویشن کے تمام رولز کو فالو کرنا ہوگا. ہر ادارے کے اصول ہوتے ہیں، ہر ملک کے اصول ہوتے ہیں. جس رب نے کائنات بنائی ہے اس نے جینے کے اصول نہیں بنائے ہوں گے؟ اس نے دنیا میں رہنے کے کیا اصول نہیں بنائے؟ کیا ایس او پی نہیں بنے کیسے رہنا ہے کیسے جینا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کو امتی بنایا جن کو اللہ پاک نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی شان عطا کی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کیا دعوت اسلامی والے دیکھو جی نوجوانوں کو داڑھی رکھاتے ہیں پگڑی بنا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں شریعت پہ چلو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو. مدنی چینل ہم دیکھتے ہیں تو مدنی چینل پر بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، حلال پہ گزارا کر لو، سچ بولو، گناہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. بس آپ لوگوں کو محدود کر دینا چاہتے ہیں. بعض کا یہ ذہن ہے کہ مذہب شاید ہمیں محدود کر دے گا، مذہب ہمیں ترقی نہیں کرنے دے گا. یاد رکھیں اسلام نے ہمیں ریسرچ سے نہیں روکا، اسلام نے ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا، اسلام نے ہمیں تحقیق و ترقی میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا. یہ بات ذہن نشین ہمیں کر لینی ہے. اسلام ہماری ترقی کا مخالف نہیں ہے، اسلام بے حیائی سے روکتا ہے، اسلام ہمیں شراب بدکاری سے روکتا ہے، اسلام ہمیں باغیانہ سوچ سے روکتا ہے. ہم اللہ رسول کے فرما بردار بن کے تحقیق کریں، ترقی کریں، ریسرچ میں آگے بڑھیں، چاند پہ جاتے مریخ پہ چلے جائیں، اگلے سیاروں پہ چلے جائیں. اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ چاند پہ جاتا ہے یا مریخ پہ جاتا ہے. بلکہ سورہ رحمان میں نے پڑھا اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ پاک فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی اگر طاقت رکھتے ہو، اللہ فرماتا ہے فانفذوا تو نکل جاؤ. اللہ تو فرما رہا ہے نکلو زمین و آسمانوں کے کناروں سے. طاقت رکھتے تو نکلو، جاؤ کہاں تک جاؤ گے؟ لیکن خود ہی فرما دیا لا تنفذون، نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت. بڑی قوت چاہیے نا، بڑی طاقت چاہیے. ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ جانا ہے، لیکن ابھی تک مریخ پر پہنچ نہیں سکے. جنریشن چینج ہو گئی ہے اور ابھی مریخ تو یہ ساتھ ہے ہمارے، ابھی تو بہت کہکشائیں باقی ہیں، بڑے سیارے باقی ہیں. اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ 21ویں صدی میں 6ٹھی صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گیا، آپ کچی مسجد نبی کے دور کی باتیں کرتے ہیں، کچی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر جو آمینہ کے لال نے اصول بتا دیے نا، دنیا سر پٹک پٹک پر انہی اصولوں پر آ کر چلے گی کہ جس میں زندگی گزارنے کے رب نے اصول بیان کیے ہیں. اللہ کے نبی نے وہی تعلیمات ہمیں عطا کی ہے. ہمیں ترقی سے نہیں روکا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. ہمیں ریسرچ میں نہیں روکا، ہمیں شریعت نے کہیں بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے نہیں روکا. ہاں یہ بات یاد رکھیں اگر ہمیں کہے کہ ان قوموں کو فالو کریں، ان قوموں کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو کہیں ترقی میں آگے نکل گئے ہیں، یہ ہمارا فیلئر ہے. اسلام نے ہمیں نہیں روکا تھا کہ ہم ترقی نہ کریں، اسلام نے ہمیں نہیں روکا تھا کہ ہم تحقیق میں آگے نہ بڑھیں. یہ ہماری کمزوری اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم اس کو دین پر نہیں ڈال سکتے. ہاں اگر وہ کہے کہ ان کو فالو کرو جو چاند پہ چلے گئے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، لیکن ٹیکنالوجی کے لیے تو آپ چیزوں کو لے سکتے ہیں لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے. ہم نے کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. اور چاند پہ جانا اگر کمال ہے تو چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنے والے نبی کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انجیل بردباس کے الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا Verily I say to you, the moon shall miss the sleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The word beware of casting him out. یہ انجیل کے الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں تمہیں بڑی سچی بات بتاؤں، جب اس آخری نبی کا بچپن ہوگا چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا.
چاند ان کے قبضے میں ہوگا، چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے. لہٰذا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو درختوں کو جلا کے کلمہ پڑھا دیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سورج کو پلٹا دیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھائیں تو بادل آ کے برسنے لگ جائیں. اگلے جمعہ کو نہیں برستے بادلوں کو اشارے پہ چلا دیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے. رات کے قلیل حصے میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, a short period of a night, رات کے قلیل حصے میں ہمارے پیارے نبی سیر کر کے پلٹ کر واپس آ گئے. اس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے کہ رات ختم نہ ہو, کائنات ختم ہو جائے, ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اور آج قرآن اور صاحب قرآن کی محبت دل میں بسا کے ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ الکریم اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے. میلاد منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں سارا بیان کر کے آخر میں آپ سے میسج چھوڑ کر جاؤں گا, آپ کا مہمان ہوں, آپ سے کچھ مانگ کے جاؤں گا. کیا کہ ہمیں اللہ نے اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے. ہم اللہ کے اس احسان پر شکر بھی ادا کریں اور میلاد منانے کے مقصد کو سمجھیں کہ میلاد مناؤ مگر میلاد والے کو بھی منا لو. یعنی ان کو راضی کرنے والے کام کر لو, ان کی سیرت اپنا کے, ان کی سنتوں پر عمل کر کے, ان کی شریعت پر عمل کر کے, نماز کی پابندی کر کے, جھوٹ سے بچ کے, حرام سے بچ کے, پاکیزہ زندگی گزار کے اپنی زندگی میں ایک انٹینشن بنا لو. زندگی میں کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے, کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے, اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے کرپشن نہ کرنی ہے نہ اپنے سراؤنڈنگ میں ہونے دینی ہے. بدعنوانی سے پاک معاشرہ بنانے کے لیے I have to do something practically. میں نے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں, اپنے معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا گہوارہ بنانے کے لیے. اپنی ابھی سے نیت بنا لے کہ زندگی میں جس فیلڈ پروفیشن میں جانا ہے اور اپنی توجہ کو یہاں, اپنی ایجوکیشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس دور کو فضولیات سے بچائیں. انٹرنیٹ جب سے آیا ہے, سوشل میڈیا کا دور آیا ہے, اسمارٹ فون کا دور آیا ہے, توجہ بہت ڈائیورٹ ہے. اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں, بہت فوائد ہیں, لیکن اگر اس کو اچھا استعمال کیا جائے, مس یوز کی طرف نہ جائیں. یہ وقت ہے, اس کی قدر کریں. میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بیان کے بعد نکلنے لگا, مجھے ملاقات کرتے ہوئے کسی نے ایک تعارف کروایا. یہ بات میں نے ابھی پولیس 9 میں میرا بیان ہوا, ڈی پی او سے نالوبال میں مجھے پوری ضلع کی پولیس جمع کی تھی. وہاں ہمارے لیکچر میں نے پولیس والوں سے بھی ریکویسٹ کی. وہ بات میں یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے لڑکا ملا, بہت خوبصورت لڑکا, اور آئی تھنک فزکس میں شاید کہیں پڑھ رہا تھا. وہ اس کے دوست نے بتایا کہ نشہ کرنے لگ گیا اور اس کو سمجھاؤ کچھ. اب میں چلتے چلتے کیا سمجھاتا, میں نے اس کی منت ہی ریکویسٹ ہی کی, بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. وہ کہتا نہیں, اس کا گزارا ہی نہیں, اب کتنا نشہ کرنے لگ گیا. میں واپسی پر راستے میں 2-3 بار روتا ہوا آیا اس لڑکے کو یاد کر کے. اس کی ماں, اس کی بہنوں, اس کے گھر والوں نے, اس کے والد نے کتنے سپنے دیکھے ہوں گے. کس بدبخت نے اس کو نشے میں لگا دیا, کس بدبخت نے اس کو جو ہے وہ تباہی کے راستے پر لگا دیا. پلیز ایسا جو دوست نہ بنانا جو آپ کی زندگی, آپ کا فیوچر, آپ اکیلے نہیں ہو, آپ کے ساتھ پوری فیملی ہے. آپ کے ماں باپ نے کیا کیا سپنے سوچے, بہنوں بھائیوں نے کیا کیا سپنے سوچے ہوں گے. اپنی توجہ کو ڈائیورٹ نہ ہونے دیجیے گا, فضولیات میں نہ پڑیے گا, غفلت والے کاموں میں نہ پڑیے گا, اور اپنے آپ کو کوئی روگ نہ لگنے دینا. اس کی ڈیٹیل میں جا نہیں سکوں گا, ٹائم ہمارا دعا کا ہو گیا, لیکن میں یہی کہوں گا کوئی روگ نہ لگانا. دنیا کی محبتیں روگ لگا دیتی ہیں, لیکن مدینے والے کی محبت روگ مٹا دیتی ہے. دنیا کی محبت اجاڑ دیتی ہے, مدینے والے کی محبت تار دیتی ہے. دنیا کی محبت برباد کر دیتی ہے, مگر مدینے والے کی محبت آباد کر دیتی ہے. ان کی محبت میں جیو, درود و سلام پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھو, اپنے ذہن کو تازہ رکھو, اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے شعبے میں ٹاپ کرنے کی طرف جاؤ. اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں بھی عطا کرے. آپ جتنے آئے ہو اللہ آپ کو کامیابیاں دے, عزت اور برکت دے, اور اس محفل کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.